ہو مایوس یہ پل بھی کٹ جائے گا، ظلم کا جو ہے بادل یہ چھٹ جائے گا، ہاں مگر مجھ سے وعدہ سے وعدہ کریے کہ ہاں مگر مجھ سے وعدہ نبھائیے۔ 70% کے سے زیادہ مسلمانوں کی پر ڈے کی انکم $2 سے کم ہے۔ $2 کا مطلب $1 74 70 روپے، لیکن ابھی 80 روپے ہو گیا ہے، یعنی $2 کا مطلب یہ ہوا 160 روپے۔ آپ سوچئے ایک بار کہ اگر 70% سے زیادہ مسلمانوں کی انکم ڈیلی 160 روپے سے کم ہے تو اس 160 روپے میں وہ کھانا کیا کھاتے ہوں گے، وہ پہنتے کیا ہوں گے، وہ گھر کون سا بنواتے ہوں گے، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے کیا ہوں گے۔ پتہ ہے ہماری حالت کیوں ایسی ہے؟ نوجوانوں ایک بات میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، فخر علی سے بڑے شاعر کو، انٹرنیشنل شاعر کو بلا دیا، میں بھی آپ کا بچہ ہوں، مجھے بھی حکم دیا، میں بھی حاضر ہو گیا، میں بھی یہاں پڑھ کے تالیاں لے کے آپ سے چلا جاؤں گا۔ لیکن ایک بات میں جو کہنے جا رہا ہوں، اس پر اگر آپ نے فکر کر لیا، اس پر اگر آپ نے سوچ لیا تو یقیناً ہماری قوم جن مشکلوں میں ہے ان مشکلوں سے ابھر جائے گی، نکل جائے گی۔ نوجوانوں ایک کام آپ کر لیجئے، میں بھی گنہگار آپ سے گزارش کرتا ہوں، IMF کی ایک سروے، اس سروے میں اس نے یہ کہا کہ 70% سے زیادہ مسلمان $2 سے کم کماتے ہیں، یعنی اگر 160 روپے ہم کمائیں گے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم تعلیم حاصل کر لیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن دوستو پرتاپ گڑھ کی ایک جو سب سے بڑی مشکل ہے، مسلمانوں کی جو ایک سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جب وہ ہائی اسکول میں پہنچتا ہے، جب وہ انٹر میں پہنچتا ہے تو اس کے گھر کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے، گھر کے مالی حالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ کمائے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ جب اس کے گھر پر پریشر بنتا ہے، جب اس کے گھر سے یہ زور دیا جاتا ہے کہ نہیں اب تمہیں کمانا پڑے گا، تو بچہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کبھی ہائی اسکول میں کبھی انٹر میں وہ چلا جاتا ہے، کسی گاڑی پہ کنڈکٹری کرتا ہے، کسی گیریج میں کام کرتا ہے اور کسی کے ہم مزدوری کرتا ہے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہے، آپ کو ایک کوشش کرنی ہے، ہم صرف اپنے بیچ سے شرم کو نکال دیں، کیونکہ ہم خان صاحب ہیں اور خان صاحب کو کوئی کام کرنے میں شرم بہت محسوس ہوتی ہے۔ پرتاپ گڑھ والوں جس دن آپ نے اپنے ذہن سے شرم نکال دیا تو ہوگا کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ رامپور ہے، رامپور کے کسی بھی محلے میں کم سے کم 40 گھروں کا محلہ ہوگا، کم سے کم 20 گھروں کا محلہ ہوگا۔ اس 20 گھر میں آپ سبزی بھی کھاتے ہیں، آپ دال اور چاول بھی خرید کر کھاتے ہیں، آپ نون اور تیل بھی خرید کر کھاتے ہیں، آپ چپل اور کپڑا بھی خرید کر پہنتے ہیں۔ لیکن اگر انہی 40 گھروں میں کم سے کم 10 لوگ ایسے ہوں گے جو چوراہوں پر چائے پی کر گپ سپ کر کے اپنا وقت بگاڑ دیتے ہیں، اور انہی کا بچہ ہائی اسکول میں گھر کی تنگی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا۔ آپ صرف ایک کام کر لو نوجوانوں، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، آپ اپنے محلوں میں چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لو، آپ سبزی کی دکانیں کھول لو، آپ کرانے کی دکانیں کھول لو، آپ کپڑے کی دکانیں کھول لو۔ آپ کو پتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ آپ اپنے محلے میں دکانیں کھولو گے، اگر آپ اپنے محلوں میں یہ کام کر لو گے تو آپ کے محلے میں آپ کا پیسہ آپ کے محلے والوں کے بیچ جائے گا، اور آپ کے وہ 10 لوگ جو گپ شپ کرتے ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور آپ کا بچہ جو ہائی اسکول میں گھر کی تنگی کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا وہ پڑھائی کرے گا، اور ایک دن انشاءاللہ وہی ابوالکلام آزاد بنے گا، اور ایک دن وہی پردھان منتری بنے گا، ایک دن وہی۔ صرف یہ کام کر لو، میں نے بھی کام کیا ہے، آپ بھی شروع کریے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ اپنا وقت آپ بالکل خراب مت کریے، صبح اٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیے، اور پورا دن اپنا استعمال کریے اپنے کیریئر کو بنانے میں، اپنی قوم کو بنانے میں، اپنے سماج کو بنانے میں، اپنے دیش کو بنانے میں۔ آپ بتائیے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ کریں گے یا نہیں؟ کریں گے نا؟ تب میں پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو، جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو۔ آخری بات جس پر میں نے یہ تقریر کی، میں وہ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مت ہو مایوس یہ پل بھی کٹ جائے گا،
جائے گا، ہاں مگر مجھ سے وعدہ نبھاؤ یہ تم، رامپور والوں، پرتاپ گڑھ والوں مجھ سے وعدہ کریے کہ ہاں مگر مجھ سے وعدہ نبھاؤ یہ تم، اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ گے تم، اپنے بچوں کو پہلے پڑھاؤ گے تم، کیوں کہ جب خدا ساتھ ہے پھر تو ڈرتا ہے کیوں؟ کوئی بلڈوزر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یاد کریے الہ آباد میں جاوید کا گھر گرایا گیا، مجھے بتا دیجئے پرتاپ گڑھ والوں، میرے نوجوانوں، سب نے موبائلوں پر دیکھا ہوگا کہ جاوید کی بیٹی گھر گرنے کے بعد ایک انٹرویو دیتی ہے، اور بتائیے جو انسان پوری زندگی گھر بنائے، ایک ایک پیسہ جوڑ کر گھر بنائے، اس کا گھر گر جائے اور اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہ آئے، اس سے بڑا ایمان کون سا ہو سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے حکومتوں کو، اگر ہماری بیٹی ایک آنسو نہیں گرائی اور کیمرے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حکومتوں کے خلاف بولی تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس بیٹی کو میرا سندیش جائے کہ جب خدا ساتھ ہے پھر تو ڈرتا ہے کیوں؟ جب خدا ساتھ ہے پھر تو ڈرتا ہے کیوں؟ وہ جھکا دے گا قدموں میں سلطان کو، جاگنا ہوگا ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مسلمان